بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 پڑھوں گی۔ 7 سے شروع کروں گی، پھر اس کے آن ورڈ جتنی بھی انشاءاللہ پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ ترجمہ دیکھیں گے ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَجْهَرْ بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اللہ پاک جیسے بھی اللہ کے بندے اللہ پاک کو بلاتے ہیں، اسے اللہ سے باتیں کرتے ہیں دل سے یا ہلکی آواز میں یا اونچی آواز میں، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تَجْهَرْ، اگر تم پکار کر بات کہو، جہر پکار کر، فَإِنَّهُ وہ تو يَعْلَمُ السِّرَّ چھپی ہوئی بات، چپکے سے کہی ہوئی بات، وَأَخْفَى اور جو دل کے اندر چھپی ہوتی ہے، خفی کو جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سے آیت سٹارٹ کروں گی اور پھر سے پڑھوں گی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح ہم نے ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کا مطلب سمجھنا ہے۔ اور اس میں ہماری جو اردو لینگویج ہے، بہت سارے عربی کے الفاظ ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں تھوڑی آسانی لگتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اچھے اچھے نام۔ یہ تو اللہ پاک کی تعریف ہے اور اللہ کے ناموں کا ذکر ہے کہ 99 اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو ہم کسی بھی نام سے اللہ کو پکاریں، اللہ پاک ہمارے دل کی باتوں کو سنتے ہیں، اور اونچی بولی ہوئی بھی، کہیں آہستہ بولا ہوا بھی، اور دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وَهَلْ أَتَاكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ آیت ہدیٰ، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ مطلب جب وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے، فیملی کو لے کے واپس جا رہے تھے مصر کی طرف، تو پھر ان کو راستے میں اللہ پاک نے ان کو یہاں پر اللہ سے کلام کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نبی مبعوث فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک بتا رہے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، موسیٰ کی خبر۔ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جبکہ انہوں نے مدین سے آتے ہوئے رات کو ایک آگ دیکھی، سو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے،
شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ لاؤں یا وہاں آگ کے پاس راستہ کا پتہ مجھ کو مل جائے، کہ وہاں تھوڑی لائٹ ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ فردر ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اپنی فیملی کو لے کے چل رہے تھے نا، فیملی کو لے کے، تو یہاں پر وہ اللہ پاک سے ہم کلام، اللہ پاک ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهَا نُودِیَ یا موسیٰ، یہاں اللہ پاک بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، آواز دی۔ سو جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ۔ فَلَمَّا آتَاهَا نُودِیَ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ طویٰ کا میدان تھا، وادی طویٰ۔ تو اللہ پاک نے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ مسجد جاتے ہیں تو باہر جوتا اتار دیتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ کی طرف انسان جاتا ہے، اللہ سے بات چیت ہے، نماز بھی اللہ سے بات چیت ہے نا، تو جوتا نہیں پہنتے، جوتا اتارتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہاں بتایا انی انا ربک، کہ میں تمہارا رب ہوں، فاخلع، پس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو، کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو، یہ اس کا نام ہے، اس ایریے کا، اس جگہ کا۔ ٹھیک ہے جی، چلے یہاں جو میں آپ کے پاس آیت اسپیشل یہ والی کوئی لے کے آتی ہوں نا، ایک تو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں لفظوں کا، دوسرا پھر مجھے نا یعنی یہ جو واقعہ ہوتا ہے نا وہاں بتایا گیا اللہ کی طرف سے، ایک تو جوتا اتارنے کی مجھے بات یہاں پر لگا کہ میں آپ تک لے کر آؤں۔ ابھی جب آپ دوبارہ پڑھو گے خود سے، یا آپ نے سنا ہوا پہلے باتیں، جب ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، اور پھر خود جب پڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم کس وجہ سے اپنی جوتیاں اتارتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم کلام ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح یہ ہمیں قرآن میں بھی پتہ چلتا ہے یہ بات کا۔ اور یہاں پر دیکھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بیوی بچوں کو سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ ادھر بیٹھو، مطلب ایک ذمہ دار باپ کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔